طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ سپاٹ میدان سنسان پڑے ہوئے تھے، وہ آواز بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ غزال کے منہ سے بے اختیار نکلا، غائب ہو گئی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ راج دیو نہ سمجھنے والے انداز میں غزال کو دیکھ رہا تھا، اس کا ذہن ابھی تک نیم غنودگی میں تھا۔ غزال پریشانی سے دور دور تک نظریں دوڑاتا رہا۔ اس دوران راج دیو خود کو سنبھال چکا تھا۔ قصہ کیا ہے؟ راج دیو نے پوچھا۔ اوہ انکل، وہ ایک لڑکی تھی، یہاں مجھے ملی تھی۔ وہ اچانک غزال خاموش ہو گیا۔ کافی فاصلے پر کچھ لوگ نظر آ رہے تھے جو تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6-7 کے قریب تھی۔ راؤ سکندر اس سفر کے دوران ایڈمنڈ گارسان کا جائزہ لیتا رہا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گارسان بے وقوف نہیں ہے۔ اس نے بظاہر ان لوگوں کو مکمل آزادی دے رکھی ہے، لیکن ان کی طرف سے پوری طرح ہوشیار ہے۔ اس کے ساتھی ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ ویسے چردھانیوں کے سلسلے میں اگر گارسان ان کی مدد نہ کرتا تو یقیناً انہیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس وقت وہ ان سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے تھے۔ گارسان کا رویہ ان کے ساتھ برا نہیں تھا۔ اس سفر کے بعد رات کے قیام میں اس نے کہا، میں اور میرے ساتھی مہذب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مہم جوئی میں ایسا وقت پڑتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھوکے ساتھی کل تک سارا گوشت چٹ کر جائیں گے، بہتر ہے تم اس میں سے اپنا حصہ لے لو۔ شکریہ گارسان، ہم لوگ یہ گوشت کھا نہیں سکیں گے، مگر تمہاری خوراک کا مسئلہ ہے، کل دن کی روشنی میں اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے، راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گارسان خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھی آرام سے سو گئے تھے، انہوں نے پہرے وغیرہ کا بندوبست بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ فاصلے پر یہ لوگ ایک دوسری جگہ موجود تھے۔ رات سرد ہو گئی تھی اور چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ طویل ترین خاموشی کو سراتو نے توڑا۔ شر، آگے جنگل ہے، ہو سکتا ہے سامنے والا ٹیلہ، اس کے پیچھے جنگل ہو۔ کیسے اندازہ لگایا؟ راؤ نے پوچھا۔ شر، ہوا کے ساتھ درخت کا خوشبو آتا، سراتو نے جواب دیا، اور راؤ سکندر گردن ہلانے لگا۔ اسے بھی اس بات کا تھوڑا تھوڑا احساس ہو ہی رہا تھا۔ سراتو نے خاموشی کا یہ سلسلہ توڑا تو سبھی بولنے لگے۔ پروفیسر غوری نے کہا، راؤ، آپ کا کیا خیال ہے ہمارے بچھڑے ہوئے ساتھی کس کیفیت میں ہوں گے؟ اگر ہم ان کے بارے میں جذباتی ہو گئے پروفیسر، تو سبھی ناکارہ ہو جائیں گے۔ ایک عجیب سی بات ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ قدرت ہر شخص کو بہترین قوت مدافعت عطا کرتی ہے۔ سب ایک دوسرے کے سہارے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو خود پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے پروفیسر، یہ میرا تجربہ ہے، جب انسان خود پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے اندر خدا کی طرف سے ودیعت کردہ قوتیں 1000 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے صرف معیشت کے فیصلوں پر انحصار کرنا سیکھا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے تشویش زدہ پہلو غزال اور راج دیو ہیں، اور میں یہ بات کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا، مجھے ان کی زندگی کی امید نہیں ہے۔ تیز اور تند دریا کے دھارے نہ جانے آگے جا کر کیا کیا شکلیں اختیار کر چکے ہوں گے، اور ظاہر ہے 2 کمزور انسان پانی کی اس بے پناہ قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر قدرت کو ان کی زندگی منظور ہے تو شاید وہ کسی قدرتی معجزے سے بچ جائیں، لیکن ہم ان کے سلسلے میں خوش فہم نہیں ہیں۔ باقی رہا قندیل اور کرنل فیروز کا معاملہ، تو پروفیسر شاید آپ میری بات پر ہنسیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک یقین سا ہے کہ قندیل کی کہانی اس طرح ختم نہیں ہوگی۔ بقول آپ کے کچھ نادیدہ قوتیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ میں اور آپ اس بات سے مکمل طور پر متفق ہیں۔ ہو سکتا ہے کرنل ہمیں دوبارہ مل جائے۔ ویسے چونکہ وہ دونوں ساتھ گئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں کرنل بھی قندیل کے ساتھ محفوظ ہے، اور یہ بات اچھی ہے کہ ان میں سے کوئی تنہا نہیں ہے۔ یقینی طور پر وہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کر کہیں دور جا نکلے ہیں اور ہمیں تلاش نہیں کر پائے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ آگے چل کر ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ پروفیسر غوری اور بھرت چندر نے راؤ سکندر سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ پھر بھرت چندر نے کہا، اور اس موجودہ مصیبت کے بارے میں کیا خیال ہے راؤ؟ میں سمجھتا ہوں بھرت جی، یہ برا نہیں ہے۔ ہم چاروں طرف سے بے دست و پا ہو چکے ہیں،
بے شک ہمارے پاس کچھ ہتھیار ہیں، لیکن شردھانیوں کا مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہم 4 افراد بلکہ شاید ہمارا پورا گروہ بھی ساتھ ہوتا تو ہم کامیابی سے ان کی بڑی تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے مل جانے سے کم از کم ایک دشمن کی طرف سے تو تھوڑا اطمینان ہو گیا ہے۔ مقابلہ کریں گے، باقی وہی سب کچھ مشیت پہ چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ایڈمنڈ کے سلسلے میں آخری رویے کا کیا فیصلہ کیا آپ نے مسٹر راؤ؟ پروفیسر غوری نے سوال کیا۔ جن لائنوں پر ہم نے عمل شروع کیا ہے پروفیسر، میرے خیال میں وہ موزوں ترین ہیں۔ ایڈمنڈ کے ساتھ ہمیں مکمل تعاون کرنا ہوگا، یہی ہمارے مفاد میں بہتر ہے۔ میں کوشش کروں گا اس سے ہماری کچھ اور مفاہمت ہو سکے، کہیں کسی جگہ اس سے انحراف مناسب نہیں ہوگا۔ ہر چند وہ اپنے آپ کو مہذب دنیا کا انسان کہتا ہے، اور جیسا کہ بھرت چندر جی، آپ نے اور پروفیسر غوری نے دیکھا کہ وہ ایک محقق کی حیثیت سے راج دیو کی نوادر گاہ میں پہنچا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک جرائم پیشہ وحشی معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جنگل کے مصائب نے اور اس کے مجرمانہ ارادوں نے یا خزانے کے لالچ نے اس کے ذہن میں وحشت بھر دی ہو، لیکن اگر ہم اس وحشت کو کنٹرول کریں تو اس میں ہمیں ناکامی نہیں ہوگی۔ اس سے قدم قدم پر تعاون کرنا پڑے گا، خواہ اپنی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور باقی سب کچھ تو حالات پر چھوڑنا ہی مناسب ہوگا۔ حالات صحیح فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ پروفیسر غوری یا کسی دوسرے آدمی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں۔ سب سے اہم مسئلہ غزال اور راج دیو کا ہی تھا، جس پر ان کے دل دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ رات کے کسی حصے میں سبھی گہری نیند سو گئے، اور پھر صبح کو سورج کی کرنوں نے انہیں جگا دیا۔ ایڈمنڈ کے ساتھی گھوڑا کھا رہے تھے اور جانوروں کی طرح بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے لیے انہیں چباتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مست کر لیا تھا۔ یہ لوگ اس وقت بھی ان کی ان مستیوں میں شریک نہ ہوئے۔ ایڈمنڈ نے پروفیسر غوری سے کہا، ہیلو ڈیئر پروفیسر، بھوک نے یقینی طور پر تمہیں نڈھال کر دیا ہوگا۔ میری طرف سے ایک اور پیشکش ہے۔ نہیں شکریہ ایڈمنڈ، لیکن پروفیسر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اگر بھوک سے نڈھال ہو کر تم موت کی جانب گامزن ہوئے تو میں تمہیں زمین کی مٹی کھلا کر بھی زندہ رکھوں گا، سمجھے؟ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایڈمنڈ نے یہاں تھوڑی دیر تک تیاریاں کرنے کے بعد آگے کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں راؤ نے اس سے کہا، ایڈمنڈ کیا تم ہمیں ہتھیار نہ دو گے؟ کیوں نہیں، لیکن ابھی تمہیں ان کی ضرورت کیا ہے؟ میرا خیال ہے ان ٹیلوں کے دوسری جانب جنگل ہونا چاہیے۔ درختوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے اس طرف ہمیں شکار بھی مل جائے گا۔ اوہ اچھا، اطمینان رکھو، ٹیلوں کی دوسری طرف پہنچنے کے بعد میں تمہیں ہتھیار دے دوں گا۔ دراصل راؤ سکندر، معاف کرنا، میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہم ابھی تمہاری طرف سے چبھے کا شکار ہیں۔ کہیں یوں نہ ہو تم ہمارے خلاف نبض آزما ہو جاؤ۔ راؤ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ایڈمنڈ تم مہذب دنیا کے انسان ہو، وحشی اور جنگلی نہیں ہو۔ تم جانتے ہو ہم 4 افراد تم سے انحراف کر کے کسی بڑے فائدے میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے برعکس ہم تمہاری مدد سے خزانے کا حصول چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے درمیان سے گم ہو گئے ہیں وہ بھی اسی کوشش میں تھے، لیکن ظاہر ہے ان جنگلوں میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے طور پر اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بلا وجہ زندگیوں کا ضیاع ہو جائے گا۔ ایڈمنڈ راؤ سکندر کو دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، کہتے تو تم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ہتھیار لے لو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ان کی رائفلیں ان کو واپس کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ایمونیشن وغیرہ بھی تھا۔ ایڈمنڈ بظاہر مطمئن نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود محسوس کیا گیا کہ اس کی نگاہیں انہی لوگوں پر تھیں۔ سفر جاری رہا۔ پیدل سفر تھا، اس لیے بہت زیادہ تیز رفتاری سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جب وہ ٹیلوں کے دوسری طرف پہنچے تو سراتو اور راؤ سکندر کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ ایک بار پھر انہیں گھنے جنگل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایڈمنڈ نے پروفیسر غوری سے کہا، ہاں پروفیسر، آگے کی سمت کا تعین کرو۔ وہ نقشہ مجھے دکھاؤ گارسان، پروفیسر نے کہا، اور گارسان نے اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کے اندرونی حصے سے
ایک نقشہ نکال لیا جو اصل نہیں تھا بلکہ اس کی نقل تیار کی گئی تھی۔ یہ نقشہ پروفیسر غوری کے سامنے پھیلا دیا گیا اور پروفیسر غوری اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ ایڈمنڈ گارسن اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راؤ سکندر اور سراتو جنگل میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ سراتو نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، شر شر۔ راؤ سکندر نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ نیل گائے تھی جو قد آدم جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ راؤ سکندر نے رائفل سنبھالی اور سراتو کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند لوگوں نے اس کی کارروائی کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں سکے تھے کہ راؤ سکندر کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف پروفیسر غوری نقشوں پر نشانات لگا رہا تھا۔ وہ ان معاملات میں بہت زیادہ ماہر نہیں تھا، لیکن جو کچھ اندازہ اس نے لگایا تھا اس کی بنا پر وہ اب تک صحیح راستوں پر چل رہا تھا۔ نقشے پر بنی ہوئی مدھم لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی تھیں کہ دریا کے ساتھ ساتھ وہ جس سمت آئے ہیں وہی صحیح رخ ہے۔ پروفیسر غوری ایڈمنڈ گارسن کو اس بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ پھر فائر کی آواز سن کر سبھی چونک گئے۔ گارسن نے تڑپ کر رائفل اٹھا لی، لیکن فائر کرنے والا راؤ سکندر تھا جو تیزی سے اس جانب دوڑ پڑا تھا۔ سراتو کو اس نے اس جانب بھیج دیا تھا۔ سراتو نے قریب آتے ہوئے کہا، شر، چاقو چاقو۔ کیا آپ کے پاس ایک چھری یا چاقو مل جائے گا مسٹر گارسن؟ گارسن نے خاموشی سے اپنے لباس سے ایک لمبا چاقو نکال کر سراتو کے حوالے کر دیا اور سراتو اس جانب دوڑ گیا جہاں راؤ سکندر نے نیل گائے مار گرائی تھی۔ اور پھر تو ایک جشن برپا ہوا۔ نیل گائے کو گھسیٹ کر لایا گیا۔ راؤ سکندر اسے اسلامی طریقہ کار کے مطابق پہلے ہی ذبح کر چکا تھا۔ ایڈمنڈ گارسن نے نقشہ سمیٹا، وہ بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے راؤ کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے تم ایک بہترین شکاری ہو۔ راؤ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نیل گائے کو دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھی تھی اور سبھی جلد از جلد اس کا تیا پانچا کرنا چاہتے تھے۔ لمبے چاقو کی مدد سے راؤ سکندر نے نیل گائے کو صاف ستھرا کیا۔ اس دوران باقی افراد اسے بھوننے کا بندوبست کر چکے تھے۔ ایڈمنڈ گارسن کے ساتھی بھی اس کام میں برابر کے شریک تھے۔ بہر طور ان لوگوں کو خوراک کے سلسلے میں ترجیح دی گئی۔ موٹی تازی نیل گائے، ویسے بھی کافی گوشت تھا اس میں، چنانچہ ان لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ البتہ پانی کے سلسلے میں ذرا احتیاط کرنا پڑی تھی کیونکہ ایڈمنڈ گارسن کے پاس پانی کی مقدار خاصی کم تھی۔ شکم سیر ہونے کے بعد وہ لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایڈمنڈ گارسن آہستہ آہستہ چلتا ہوا راؤ سکندر کے پاس آ گیا تھا۔ پروفیسر غوری کا کہنا ہے ہمارے راستے درست ہیں راؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے تم جیسے ہی کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ شکار کے سلسلے میں ہم ہمیشہ ہی احتیاط رکھیں گے اور اپنے پاس خوراک کا ذخیرہ رکھیں گے۔ بدقسمتی سے میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ ہمارے لیے انتہائی سنگین نوعیت رکھتا ہے۔ ویسے راؤ سکندر، تمہارا مجھ سے ابھی تک مکمل تعارف نہیں ہو سکا۔ مسٹر گارسن، آپ نے خود ہی اس سلسلے میں ہمیں اس کا موقع نہیں دیا۔ تو اب بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ میرا مطلب ہے راج دیو کے گروہ میں تمہاری کیا حیثیت تھی؟ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو ایڈمنڈ گارسن کہ راج دیو کی نوادر گاہ میں تم نے جو کچھ دیکھا اس کے حصول میں برابر کا حصے دار تھا۔ کیا مطلب؟ ایڈمنڈ گارسن چونک پڑا۔ میں تمہیں مختصر پوری کہانی سناتا ہوں، اس سے قبل تمہیں اپنے مقصد کی تکمیل میں بھی تھوڑی بہت مدد مل جائے گی۔ میں اور راج دیو بہت قدیم دوست ہیں، اور سہارا کے جنگلات میں جس وقت وہ لاش اور اس کے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی مجھے ملی تو ہم دونوں ہی ساتھ تھے، اور تیسرا فرد ہمارے ساتھ وہ شخص ہے جسے ہم سراتو کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ اس جگہ آرام کر رہا ہے۔ ہم نے یہ لاش ندی سے نکالی اور اس کے بعد راج دیو نوادر کے شوق میں لاش اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ وہ بچی جو اس لاش کے پاس موجود تھی میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میری یادداشت بھی کس قدر خراب ہے۔ راج دیو نے راؤ سکندر کی کہانی بھی تو سنائی تھی مگر مجھے یاد نہ آ سکی۔ تو یہ لڑکی؟ ہاں، وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ تھی، اور شردھانیوں کے اس آخری حملے میں ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ راؤ سکندر نے پوری کہانی تفصیل سے ایڈمنڈ گارسن کو سنا دی۔ ایڈمنڈ گارسن بیٹھا ہوا راؤ سکندر کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑی تھیں۔
پھر اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، کاش وہ لڑکی ہمارے ساتھ ہوتی۔ لاش کو تو ہم نہ سنبھال سکے، لیکن لڑکی ہمارے کام آ سکتی تھی۔ لیکن لاش ہم سے جدا ہو گئی اور اسے جدا کرنے میں کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ شاید اس حیرت ناک واقعے کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تمہیں راؤ، لیکن لاش ہم تابوت میں اپنے ساتھ لائے تھے، اس تصور کے ساتھ کہ شاید وہ ہماری رہنمائی کرے، لیکن وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ ایڈمنڈ نے بھی پورا واقعہ سنا دیا اور راؤ نے بھی اس بات کا اظہار نہ کیا کہ اسے پہلے سے یہ کہانی معلوم تھی۔ تب ایڈمنڈ گارسن کہنے لگا، اور اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اور کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن وہ لڑکی ضرور ملنی چاہیے۔ واقعی ہمارا کام اب اپنے راستے پر آگے بڑھنا ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کی تلاش بھی ہے۔ کیا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے کے سفر کا آغاز کر دیں؟ ویسے بھی ابھی ہم نے سفر کیا ہی کتنا ہے۔ میں تمہاری خوراک کے سلسلے میں پریشان تھا اور اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ ایڈمنڈ گارسن پرخیال انداز میں رخسار کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ کرنل غیر معمولی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ قندیل کے الفاظ نے اسے کچھ اور اطمینان تو دلا دیا تھا، لیکن ان الفاظ پر مکمل یقین کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس یقین کی بنیاد نہیں تھی۔ قندیل ایک پراسرار شخصیت ضرور تھی اور حالات نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا تھا کہ اس کی زندگی سے کوئی بہت ہی پراسرار کہانی وابستہ ہے۔ راؤ سکندر اور راج دیو یا دوسرے چند افراد قندیل کی اس پراسرار کیفیت پر اپنے مشاہدات کی بنا پر یقین رکھتے تھے اور اس کی کچھ پیش گوئیاں بقول ان کے بالکل درست ثابت ہوئی تھیں، لیکن کرنل ایک عملی انسان تھا اور ایک عملی انسان کے لیے اس قسم کی کہانیاں غیر یقینی ہوتی ہیں۔ تاہم جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی کرنل کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ فطرت انسانی بھی کرنل پر حاوی ہو گئی تھی اور وہ قندیل کے لیے ہی نہیں اپنی ذات کے لیے بھی جد و جہد کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ ان جنگلات میں بیٹے کے غم میں بآسانی جان دینے کے بجائے جد و جہد کر کے مرنا کرنل کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ سرگرم عمل تھا۔ اس نے قندیل پر بھی اپنی کمزوری کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا، البتہ کچھ پراسرار مشاہدات اسے سوچنے پر مجبور ضرور کر رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ان جنگلوں میں انہیں تنہا رہ جانے کی وجہ سے جو دقتیں پیش آ سکتی ہیں وہ نہیں پیش آ رہی تھیں، بلکہ معاملات کچھ اس طرح ہموار ہوتے جا رہے تھے، بعض اوقات تو ان کی سچائی پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس سفر کی نہ جانے کون سی رات تھی کہ ایک اور پراسرار حادثہ پیش آیا۔ کرنل نے رات کو ایک جگہ قیام کیا تھا۔ قندیل معمول کے مطابق مطمئن اور مسرور اس کے ساتھ تھی۔ پھلوں کے ذخیرے سے انہوں نے کچھ پھل معدے میں اتار کر شکم سیری کر لی تھی اور اس کے بعد کرنل تھکا تھکا سا ایک درخت کی جڑ میں زمین پر لیٹ گیا تھا۔ قندیل معمول کے مطابق لکڑیوں کے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ وہ ان لکڑیوں کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی اور جیسے اپنی زندگی کے وجود سے واقف ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کرنل کے گھوڑے نے اچھل کود مچانا شروع کر دی تھی۔ وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور اچانک ہی وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ کرنل شکاری نہیں تھا، ورنہ گھوڑے کی اس کیفیت سے یہ اندازہ ضرور لگا لیتا کہ کوئی خونخوار درندہ پاس ہی موجود ہے۔ پھر دونوں واقعات ایک ساتھ ہی ہوئے۔ دفعتاً ہی گھوڑے نے اپنی بندشیں توڑ لی تھیں اور اچھل کر ایک طرف زقت لگا دی تھی۔ اس وقت سامنے والے درخت کی شاخ سے ایک ہولناک غرغراہٹ سنائی دی اور کرنل کی نگاہیں اس جانب اٹھ گئی تھیں۔ رات کی تاریکیاں اتنی گہری نہ تھیں کہ سیاہ رنگ کی وجہ سے وہ ہیولہ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا جس میں دو چمکدار بلب اٹکے ہوئے تھے۔ کرنل کا خون خشک ہو گیا۔ کالے رنگ کے اس ہولناک چیتے کو اس نے درخت کی ایک شاخ پر دیکھا تھا اور گھوڑا اسی چیتے کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جان بچانے کے خوف سے فرار ہو گیا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر کرنل کے اوسان خطا ہو گئے۔ خونخوار چیتا انہی کی جانب گھات لگا رہا تھا۔ کرنل نے بے چین نگاہوں سے قندیل کی جانب دیکھا جو لکڑیاں سمیٹ رہی تھی اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کرنل کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی، لیکن قندیل اس جانب متوجہ نہ ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر سیاہ چیتے کو دیکھا اور دفعتاً ہی سیاہ چیتے نے ایک ہولناک غرغراہٹ کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ کرنل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ اب یقینی موت اس کے سامنے تھی،
لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ چیتے کی یہ چھلانگ اسے کرنل پر نہیں بلکہ زمین پر لے گئی۔ زمین پر گر کر چیتا چند لمحے اسی طرح تڑپا جیسے اسے گولی مار دی گئی ہو۔ وہ غراتے ہوئے اپنی دم دانتوں میں دبا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اٹھانا جا رہا ہو۔ پھر بامشکل تمام وہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ بے بسی کے عالم میں چکر لگانے لگا۔ اس کے انداز سے وحشت نمایاں تھی، پھر جیسے کسی عذاب سے چھوٹ گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی خوفناک وحشت خیزی نے کرنل کو لرزہ بندام کر دیا تھا، لیکن چیتے کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ کرنل کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے دور تک دیکھ رہا تھا۔ چیتے کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ تب اس نے گھوم کر قندیل کی طرف دیکھا۔ قندیل آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی اور پھر اس نے آہستگی سے کہا، انکل، ہم کچھ آگے نکل آئے ہیں، بائیں سمت چلنا ہے ہمیں، بائیں سمت۔ گھوڑا؟ کرنل کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ گھوڑے کا بھی اب نام و نشان نہیں تھا۔ قندیل نے آہستہ سے کہا، ہمیں گھوڑے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ دیکھیے اس طرف، اس جانب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئیے کرنل، اس طرف چلتے ہیں۔ قندیل نے کرنل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کرنل کے اعصاب کشیدہ تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس کے قدم قندیل کے ساتھ ساتھ اٹھنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک ہی اس کی قوت ارادی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو اور وہ چند لمحات کے لیے اپنے آپ میں نہ رہا ہو۔ اسی کیفیت میں وہ قندیل کے ساتھ چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ آسمان پر روشنی ہوتی جا رہی تھی اور چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ مدھم روشنی میں کرنل کو تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کرنا پڑا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ پھر اس نے پانی کی ہلکی سی آواز سنی، بہت ہی مدھم سی آواز، جیسے کوئی سبک روز سی ندی ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ بہہ رہی ہو۔ اور پھر یہ چھوٹی سی ندی ان کے سامنے آ گئی۔ قندیل نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کرنل کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، دیکھا، پہچانا اسے؟ یہ گومیلا ہے۔ قندیل ندی کے کنارے دوزانو بیٹھ گئی، لیکن کرنل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کرنل فیروز اس چھوٹی سی ندی کا جائزہ لے رہا تھا، جس کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا اور جس کی روانی بہت سست تھی۔ اس کا پانی حیرت انگیز طور پر شفاف تھا۔ اس کی یادداشت نے سہارا دیا اور اسے یاد آیا کہ راج دیو اور راؤ سکندر ایک ندی کی تلاش میں تھے، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پر اسرار لاش انہیں ندی سے ملی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً یہی خیال آیا تھا کہ یہ وہی ندی ہے۔ قندیل دوزانو ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ یہ گومیلا ہے انکل، اس نے پھر کہا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو قندیل؟ کرنل نے پوچھا اور قندیل جیسے چونک پڑی۔ اس نے پہلے ندی کے کنارے کو دیکھا، دوسری طرف لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں دور دور تک کا جائزہ لینے لگیں اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو قندیل؟ کرنل نے پھر سے پوچھا۔ انکل، یہ گومیلا ہے، یہ گومیلا ہے، دیکھو اس کا پانی، اس میں میری خوشبو رچی ہوئی ہے۔ انکل، یہ میں، انکل، یہ گومیلا، ہاں یہ۔ اچانک قندیل رو پڑی۔ یہ، مگر اس سے آگے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، مجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ بولو، اور کیا ہے، آگے کیا ہے؟ قندیل کی آواز تیز ہوتی گئی اور پھر وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی۔ جواب دو، مجھے جواب دو، بتاؤ، اور کیا ہے؟ اس نے اپنے بال نوچنا شروع کیے۔ وہ اپنی کنپٹیوں پر گھونسے مارنے لگی۔ وہ بار بار یہی چیخ رہی تھی، بتاؤ آگے کیا ہے، کیا ہے آگے، مجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ کرنل خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے قندیل کو خاموش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ قندیل روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، وہ بچوں کی طرح ہمک ہمک کر رو رہی تھی۔ کرنل نے زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کی کیفیت بہتر نہ تھی۔ وہ زخم کھایا تھا سینے پر کہ بس اس کا جگر تھا کہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ اس کی غیر معمولی قوت برداشت تھی کہ اپنی آنکھوں سے غزال کو دریا میں بہہ جانے کا منظر دیکھ کر بھی وہ زندہ تھا۔
نہ صرف زندہ تھا بلکہ قندیل کا ساتھ دے رہا تھا، اس کی دل جوئی کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا دل بھی ڈوبنے لگتا تھا۔ اسے احساس ہوتا تھا اس نے دیوانگی کا ثبوت دیا ہے، اس نے بے سروپا داستان پہ یقین کر لیا اور احمقوں کی طرح سب کے ساتھ دوڑ پڑا۔ غزال کو سنبھالا بھی جا سکتا تھا، اسے سمجھایا بھی جا سکتا تھا، وہ تو سر پھرا تھا جو اس دور میں پراسرار کہانیوں میں خود کو کھپائے ہوئے تھے۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وہ میرا بیٹا، میرا غزال، کیا میں تنہا اپنی زندگی میں واپس جاؤں گا، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا؟ غزال کہاں ہے تو؟ کیا ہوا میرے بچے؟ کیا بیتی تجھ پر؟ پہلی بار کرنل سسک پڑا، اسے غزال بے طرح یاد آیا تھا۔ غزال میرے بچے، کیا بیتی تجھ پر؟ غزال، بے اختیار اس کے حلق سے آوازیں نکل گئیں، اور ان آوازوں کو سن کر قندیل چونک پڑی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کرنل کو دیکھا، بغور دیکھتی رہی، پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی، کرنل کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ انکل، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا، پاگل ہو گیا تھا میں پاگل ہو گیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی ہے۔ روشنی؟ قندیل نے آہستہ سے کہا، غزال مر چکا ہے، اس طوفانی دریا کے بہاؤ میں اس کا زندہ رہنے کا کیا امکان ہے؟ نہیں انکل، کے بون جھوٹ نہیں بولتے، دیکھو انکل، دیکھو انہیں۔ قندیل نے ساری لکڑیاں نکال کر کرنل کے سامنے ڈال دیں۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، میری دیوانگی نے مجھے برباد کر دیا، میں حالات کو سنبھال سکتا تھا مگر کرنل روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر قندیل اب اس کی باتوں پر غور نہیں کر رہی تھی، وہ لکڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ کے بون ہے انکل، دیکھو یہ سب بے رنگ اور بھدے ہیں، مگر انکل ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو اور اسے غزال کا نام دے دو۔ تم پاگل ہو گئی ہو قندیل، کسی کا کچھ نہیں گیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، میری دنیا اجڑ گئی، میرا چراغ بجھ گیا۔ راج دیو مہم جو تھا وہ سب کچھ اس کا شوق تھا، راؤ سکندر لاولد تھا۔ جب اسے علم ہوا تو اس کے ذہن میں تحقیق جاگ اٹھی، اس کا رشتہ خون کا نہیں تھا، باقی لوگ بھی اپنے اپنے شوق کی تکمیل کر رہے تھے، مگر میں، میرا غزال۔ قندیل نے جیسے کرنل کی باتوں میں سے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ کرنل کی خاموش ہونے کے بعد اس نے کہا، تم ان میں سے ایک کو غزال تصور کر لو انکل، اس میں زندگی دوڑ جائے گی، اور اگر غزال زندہ نہیں ہے تو وہ تاریک ہو جائے گی، سیاہ پڑ جائے گی۔ دیکھ لو انکل، دیکھو، بولو یہ غزال ہے۔ اس نے ایک لکڑی اٹھا کر کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو قندیل، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کرنل نے کہا، یہ غزال ہے، یہ بے پایا ہے۔ قندیل لکڑیاں اٹھا کر کرنل کے سامنے لانے لگی۔ پلیز قندیل، پلیز، کرنل نے کہا۔ رے یا توریشا اکاؤ اکاؤ اونا توشے، قندیل خونخوار لہجے میں بولی، اور کرنل چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ رے توریشا، یہ غزال ہے، یہ ہاں یہ غزال ہے، دانت پیس کر کرنل بولا۔ اسی وقت ایک لکڑی کا ٹکڑا قندیل کے ہاتھ میں تھا۔ اکاؤ ری اونا توشے توشے، اس نے ٹکڑا کرنل کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور اچانک کرنل چونک پڑا۔ لکڑی کا یہ بے رنگ ٹکڑا اچانک چمکنے لگا تھا، یہ نظری دھوکہ نہیں تھا، لکڑی کرنل کے ہاتھ میں چمک رہی تھی اور اس کی روشنی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ انارو تاؤشو، انارو تاؤشو، قندیل بدستور غراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں، کرنل آہستہ سے بولا، وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ تم انکل، تم تنہا اس کے مالک نہیں ہو، وہ میرا بھی ہے، وہ زندہ ہے، قندیل نے کہا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور کرنل حیرت سے چمکتی ہوئی لکڑی کو دیکھتا رہا۔ یہ سب کیا ہے قندیل؟ غزال زندہ ہے انکل، اس کی فکر مت کرو، وہ زندہ ہے، میں مر رہی ہوں۔ انکل، میرے ذہن کے دروازے کھول دو، کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا، کوئی بھی مجھے نہیں بتاتا میں کون ہوں، میری کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے، مجھے میری شناخت کرا دو، میں سب سے زیادہ مظلوم ہوں، مجھے بتاؤ میں کون ہوں، بس ایک بار بتا دو، وہ جو میرے سینے میں دھڑکتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ ہوائیں میری شناسہ کیوں ہیں؟ یہ آوازیں کس کی ہیں جو مجھے پکارتی ہیں؟ وہ کس کا پیار ہے جو مجھے یاد آتا ہے؟ رونے والے کون ہیں انکل؟ وہ جو میرے لیے روتے ہیں۔ کون مجھے اتنے پیار سے آواز دیتا ہے؟ میں ابھی کچھ نہیں ہوں، میں کسی کے بدن کا حصہ نہیں ہوں، کوئی مجھے اپنا خون نہیں کہتا۔ غزال سے میں نے شادی کی ہے، خود کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں بھی کسی کی آرزو ہوں۔ کوئی نہیں ملا انکل، کوئی نہیں ملا،
تو میرے پاس صبر تو ہے، جینے کا سہارا تو ہے، یہ سوچ کر جی لوں گی کہ غزال تو ہے نا میرا۔ قندیل کچھ اس طرح سسک سسک کر روئی کہ کرنل کا دل پانی پانی ہو گیا۔ غمزدہ دل پھر سے بھر آیا اور اس نے قندیل کا سر سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹی، نہیں قندیل میری بچی، میں ہوں تیرا، تو سچ کہتی ہے، غزال زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو میری کمر خم ہو جاتی، میرے اعضاء ٹوٹ جاتے، میں نڈھال ہو جاتا، میرے اندر جد و جہد مر جاتی، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ غزال زندہ ہے، واقعی وہ زندہ ہے، اور تو میری غزال کی دلہن ہے۔ تیری حفاظت مجھ پر فرض ہے، میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں۔ بہت دیر تک دونوں جذباتی رہے۔ پھر قندیل نے کہا، انکل میرے ذہن کے بند کواڑ کیوں نہیں کھلتے؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ یاد ہے، میری کہانی میرے تحت الشعور میں بند ہے، بس کبھی کوئی خانہ روشن ہوتا ہے تو ایک جھلک نظر آ جاتی ہے اور میں تڑپ کر رہ جاتی ہوں۔ میں اپنی پوری کہانی جاننا چاہتی ہوں، میں بھی تو بے قصور ہوں۔ انکل بتائیے میرا کیا قصور ہے؟ کرنل خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ کے بون کیا ہیں قندیل؟ یہ انکل، یہ بچپن سے میرے ساتھی ہیں، لکڑیوں کے چند ٹکڑے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ انکل یہ میری رہنمائی کرتے ہیں، مگر یہ تو تمہارے پاس بہت بعد میں آئے۔ اصل چیز ان کی تعداد ہے، ان کی ترتیب ہے۔ میں چھوٹی سی تھی تو انکل یہ میرے سامنے آئے، یہ مجھے بہلاتے تھے، یہ مجھے دنیا جہان کی کہانیاں سناتے تھے۔ تم کبھی کبھی ایک نامانوس زبان بولنے لگتی ہو۔ یہ نامانوس زبان؟ ہاں، انارو تاشو شارے تورے میں نہیں جانتی انکل، اس کا کیا مفہوم ہے؟ شاید یہ اس وقت کی زبان ہے جب میرے ذہن کے بند دریچے کھلتے ہیں۔ تم نے اس ندی کو گومیلا کہا ہے؟ ہاں، یہ گومیلا ہی تو ہے۔ تم کیسے جانتی ہو؟ کرنل نے سوال کیا اور قندیل کچھ سوچنے لگی۔ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا، آئیں انکل ہم آگے چلیں۔ کہاں؟ آئیے، آگے کیا؟ کچھ فاصلے پر یا شاید زیادہ فاصلے پر پھلوں کے درخت ہیں، ندی کا پانی راستہ کاٹ کر ایک طرف جاتا ہے، وہاں ایک کشتی چھپی ہوئی ہے انکل، آئیے۔ قندیل نے جھک کر لکڑیاں سمیٹیں، انہیں اپنے لباس میں محفوظ کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ اس نے کرنل فیروز کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور اسے گھسیٹ رہی تھی۔ وہ ندی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ کرنل فیروز بھی تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ قندیل واقعی اب اجنبی نہیں تھی۔ راؤ سکندر نے اسے بچپن سے پرورش کیا تھا، لیکن ان حالات کا شکار ہونے کے بعد اس کی کیفیت بھی بدل گئی تھی اور وہ تجسس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جبکہ قندیل اب کرنل کی عزت تھی، اس کے بیٹے کی بہو تھی، اس کی نسلوں کا وقار تھی، لکڑی کے ٹکڑے کی روشنی واہمہ نہیں تھی۔ کرنل نے ہوش و حواس کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ وہ قندیل کے ساتھ چلتا رہا۔ ابھی دور دور تک پھلوں کے درخت نظر نہیں آ رہے تھے۔ گنگناتی ندی چوڑی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کہیں اس کی گہرائی زیادہ تھی، بعض جگہ تو اس کی تہہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ قندیل دوڑنے کے سے انداز میں چل رہی تھی، کرنل بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر کرنل کو محسوس ہوا ندی ڈھلان کی طرف جا رہی ہے اور اس کا بہاؤ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ آگے چل کر وہ باقاعدہ شکل اختیار کر گئی اور اب اس کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ آپ تھک گئے انکل؟ قندیل نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ہم رکیں گے نہیں انکل، رکے تو فاصلے زیادہ ہو جائیں گے۔ چلتی رہو، کرنل نے کہا۔ قندیل صحت مند تھی تو کرنل بھی فوجی آدمی تھا اور فوج زندگی نے اسے بہت کچھ دیا تھا۔ وہ قندیل سے کسی طور پیچھے نہیں رہا تھا۔ شام ڈھلی اور سورج چھپ گیا، پھر وہ ایک موڑ گھومے اور اس کے بعد تقریباً 3 فرلانگ چل کر قندیل نے پرمسرت لہجے میں کہا، وہ دیکھیے انکل۔ کرنل خود بھی درخت کے وہ جھنڈ دیکھ رہا تھا جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ سرسبز درخت 6-7 فٹ سے اونچے نہیں تھے، ان پر پیلے پیلے سنترے جیسے پھل جھول رہے تھے۔ کرنل کی رفتار کچھ سست ہوئی تو قندیل نے کہا، ابھی ان پتوں والے درختوں کے پاس چلنا ہے انکل، وہ جو نظر آ رہے ہیں۔ پتوں والے یہ درخت ندی کے کنارے سے شروع ہو کر دور تک چلے گئے تھے۔ ان کے پتے کیلے کے پتوں کی مانند چوڑے اور پھیلے ہوئے تھے اور اس طرح آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد قندیل اس جگہ پہنچ گئی۔ وہ پتوں کو ہٹا ہٹا کر کچھ دیکھ رہی تھی۔
کرنل فیروز نے خود بھی آگے بڑھنا چاہا لیکن قندیل نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں انکل، وہاں پانی گہرا ہے۔ کرنل رک گیا، پھر قندیل پر مسرت لہجے میں بولی، دیکھیے انکل، کشتی۔ کرنل فیروز نے بھی کشتی دیکھ لی تھی اور ایک درخت کے تنے کو درمیان سے کھوکھلا کر کے اسے کشتی کی شکل دی گئی تھی۔ اس میں پتوار بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ کشتی ان پتواروں کے درمیان سے گھسیٹتے ہوئے ندی تک لے جانی ہے، اس سے ہم آگے کا سفر کریں گے۔ کرنل فیروز عجیب نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شیشے سے چٹک رہے تھے یہ کشتی۔ قندیل نے اس کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس کا کہنا درست نکلا تھا اور اس نے غزال کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل کا دل کھل اٹھا۔ اسے قندیل پر اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ راج دیو اور غزال نے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی جو مہم جو معلوم ہوتے تھے اور خستہ حال تھے۔ سب کے لباس بوسیدہ تھے لیکن دریا کی قربت نے انہیں صاف ستھرا کر دیا تھا، البتہ سبھی کی داڑھیاں اور بال بڑھے ہوئے تھے۔ راج دیو نے آہستہ سے کہا، غزال، ان کے ہتھیار دیکھو۔ غزال نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ ان میں سے کئی کے ہاتھوں میں لمبے مضبوط لکڑیاں تھیں، کچھ نے مگدر قسم کی لکڑیاں سنبھالی ہوئی تھیں، دو کے ہاتھوں میں نیزے بھی تھے، لیکن ان کی انیاں بھی انہی لکڑیوں کی بنی ہوئی تھیں۔ غزال کو اس لڑکی کا نیزہ یاد آ گیا جو بالکل ان جیسا تھا۔ اوہ غزال، میرا خیال ہے یہ لوگ… راج دیو نے کچھ اظہار کرنا چاہا لیکن اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ان میں سے ایک قوی ہیکل شخص نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو فرینڈز، میرا خیال ہے تم راج دیو کے گروہ کے لوگ ہو۔ اگر ایسا ہے تو لوئس ڈی پارلو کا سلام قبول کرو اور ساتھ ہی دوستی کا ہاتھ، لیکن ایڈمنڈ گارسن کی طرف سے نہیں۔ میں اس سے علیحدہ ہو چکا ہوں۔ اوہ مسٹر لوئس، مجھے علم ہے آپ کے اور ایڈمنڈ گارسن کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے سارے ہتھیار اپنے قبضے میں کر کے آپ کو قیدی بنا لیا تھا۔ راج دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو بڑے ہی باخبر معلوم ہوتے ہو۔ اس جنونی گدھے نے ہم سب کی زندگیاں موت کے گھاٹ اتار دیں اور ہم سب… لوئس نے رک کر دور دور تک نظریں دوڑائیں، پھر بولا، لیکن تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ کیا یہاں سے دور؟ راج دیو نے جواب دینے کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ لوئس ڈی پارلو کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا وہ بہتر نہیں تھا، اور چونکہ وہ اتنا غیر متوقع طور پر سامنے آیا تھا کہ راج یا غزال کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان حالات میں یہ دونوں کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کوئی نئی کہانی بھی ممکن نہیں تھی کیونکہ سہارا کے جنگلات میں اس وقت صرف 2 بیرونی گروہ سرگرم عمل تھے۔ چنانچہ اس نے کس قدر افسردگی سے کہا، ہم دونوں ایک حادثے کے تحت اپنے گروہ سے جدا ہو گئے ہیں۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ گویا یہاں صرف تم دونوں ہی ہو، مگر میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ آؤ ہمارے کیمپ میں چلو، وہاں پہنچ کر گفتگو ہوگی۔ آؤ، ہم کسی طور تمہارے مخالف نہیں ہیں، بلکہ تم دونوں سے ملاقات کر کے میری تو ایک آرزو پوری ہوئی ہے، پارلو نے کہا۔ راج دیو نے غزال کو دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ لوئس اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے واپس پلٹ گیا۔ راج دیو کو موقع ملا اور اس نے اردو میں غزال سے کہا، غزال، معافی چاہتا ہوں، یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، میں تم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کر سکا۔ غزال چونک پڑا۔ اس نے راج دیو اور لوئس ڈی پارلو کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور اس پر توجہ بھی دی تھی، لیکن اس کا ذہن اس لڑکی میں بھٹک رہا تھا جو اپنے آپ کو پتھروں کی مخلوق بتاتی تھی۔ غزال اندازہ لگا رہا تھا لڑکی ان لوگوں میں سے ہی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسی بات نہیں تھی تو اس نے یہاں کسی کی موجودگی کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا، جبکہ لوئس ڈی پارلو اور اس کے ساتھی بھی یہاں موجود تھے۔ لڑکی نے کہا تھا وہ پہلی بار کسی انسان کو دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے الفاظ میں بناوٹ تھی اور وہ مسلسل جھوٹ بول رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی پراسرار کیفیت۔ غزال دوہری الجھنوں کا شکار تھا، لیکن راج دیو کے الفاظ نے اس کو توجہ لی۔ راج دیو نے پھر کہا، تم کسی سوچ میں ڈوبے ہو غزال۔ سوری انکل، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا تم سے مشورہ کیے بغیر میں نے اپنے آپ کو لوئس پر ظاہر کر دیا، ہو سکتا ہے تمہیں اس پر اعتراض ہو۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے انکل، اور آپ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار ہیں۔ جو کچھ آپ کرنا چاہیں بے خوف و خطر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ظاہر ہے ان نامساعد حالات میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں سے لڑنا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم بھی نہتے ہیں، اور پھر لڑائی کا کوئی جواز نہیں۔
ہوشیاری سے کام چلایا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ عارضی طور پر ان لوگوں کا سہارا حاصل کیا جائے، بلکہ انہیں کچھ اس قسم کے راستے دکھائے جائیں کہ یہ ہمیں اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچنے میں مدد دیں۔ بالکل ٹھیک ہے انکل، لیکن ان میں سے کوئی ہماری باتیں سن تو نہیں رہا؟ راج دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو اس کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب غیر ملکی ہیں اور یقینی طور پر اردو داں نہیں ہوں گے۔ پھر دونوں خاموش ہو کر ان کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ فاصلہ بہت زیادہ نہیں طے کرنا پڑا۔ آگے درختوں کے جھنڈ کے دوسری جانب بقول لوئس ڈی پارلو کے اس کا کیمپ تھا، اور یہ کیمپ دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ بس تھوڑا سامان کا ڈھیر لگا تھا، نہ سر پر کچھ تھا نہ زمین پر۔ یہاں اور بھی 3 افراد موجود تھے، گویا لوئس بھی اچھے خاصے آدمیوں کے ساتھ تھا۔ لوئس وہاں پہنچ کر غزال کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر بولا، پہلے تمہاری خاطر مدارت کریں، بیٹھ جاؤ۔ دونوں وہیں درختوں کے پاس بیٹھ گئے۔ لوئس بھی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور چند لمحات کے بعد وہ لوگ المونیم کے مگوں میں کوئی گرم چیز لے آئے۔ لوئس نے انہیں یہ قہوہ ٹائپ کی چیز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے یہاں ان جنگلوں میں یہ شے دریافت نہیں کی تو یوں سمجھ لو کچھ نہیں پایا۔ اس کے سامنے چائے یا کافی بے حقیقت ہے، یہ خالص میری دریافت ہے۔ راج دیو نے اس گرم چیز کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کمال کی شے ہے غزال، واقعی دیکھو، اس میں مٹھاس بھی ہے اور ہلکی سی، اور اس کے علاوہ چائے کا مزہ بھی۔ دونوں اس سیال کو پینے لگے۔ راج دیو نے تحسین آمیز لہجے میں لوئس سے کہا، یہ تمہاری بہترین دریافت ہے، کمال کر دیا ہے تم نے۔ لوئس فخریہ انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا، میں بہترین صلاحیتوں کا مالک ہوں، اپنا تعارف خود ہی ہوں، تم لوگوں سے نہیں کراؤں گا۔ تم بھی میرے بارے میں کیسے جانو گے؟ لیکن کتنی عجیب بات ہے، میں تو ابھی تک تم دونوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہو سکا۔ ایک اور دلچسپ بات ہے مسٹر لوئس، وہ یہ کہ آپ نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کیا میرا تعلق راج دیو کے گروہ سے ہے؟ ہاں، میں نے یہ سوال کیا تھا تم سے، لوئس سوالیہ انداز میں بولا۔ تو پھر میرا نام راج دیو ہے اور یہ میرا ساتھی غزال۔